راویان جگر سوز یہ کلام، اس لوٹ میں وہ 4 گھڑی دل ہوا تمام، لشکر سے ابن سعد یہ بولا بوقت جان، منظور ہے ہمیں کہ یہی آج ہو مقام، ایک خیمائی ستادہ حضور نگاہ ہو، جب باش اس میں آل رسالت بناؤ، ایک خیمہ تب علیحدارن میں بپا ہوا، اس میں ہوئے مقیم اسیران کربلا، اس شب کا راویوں نے یہ لکھا ہے ماجرا، بے آب اور طعام تھے سب آل مصطفیٰ، آسائش تام تھی ہر بد خصال کو، اور باقی صراط محمد کی آل کو، یہ رسم ہے عرب کی ہے آگاہ سے سب، میں عرب میں مرتا ہے جسے قادر جب، ناؤں سے کھلاتے ہیں سمجھا کے سب عرب، اور حاضری بھی بیچتے ہیں گھر میں وقت و شب، کائے 3 روز سے کم بابطول کا، ساقہ نہ ٹوٹا آج بھی آل رسول کا، یہ ذکر تھا جو ایک خبردار بول اٹھا، ہاں سچ تو ہے اسیروں پہ اب رحم کیا جائے، میں ان کے خیمے کے نزدیک تھا کھڑا، نیسی ایک لڑکی نے کھانا طلب کیا، مادر نے رو دیا تو بے آس ہو گئی، آخر وہ کھانے کے لیے رو رو کے سو گئی، لائے ابن سعد کے لے جاؤ تم 40 خان کھانے کے اور 10 جامعات، ایک ایک نے یہ شقی کو دیا جواب، منہ سے آگے جائے ہیں ان سے ہمیں حجاب، چاروں کو ان کے سامنے نیزے لگائے ہم، اور حاضری بھی ان کے لیے لے کے جائے ہم، انکار جانے میں جو کیا سب نے برملا، تو شقی نے زوجہ حر کو طلب کیا، بولا یہ کھانا لے کے تو اہل حرم جا، کرنا میری طرف سے بہت عذر التجا،
جوہر تیرا فدیہ شہ مشرقین کا دینا تو شہر بانو کو پرسا حسین کا جانے پہ مستعد ہوئے جسے دم و باوفا اس کے خار ہاشم کو بھی کیا ہاشم بھی ایک فدیہ تھا لے رسول کا تو اس کے عورتیں تھے بہتر پیران خانوں کے گرد و پیش پیا دے تمام دے مشل کی روشنی میں وہ خانے دام تھے زینب کو دل یہ دینے لگا جاگزا خبر خانوں میں یتیم شہید ہو کے ہوئے سر آقا بولی زوجہ حر پاس آن کر لمبی سلام کر دی ہے بی کرو نظر میں عاشق حسین کنیز بطول ہوں میں زوجہ حر اول سے رسول ہوں آیا زبان زوجہ حر پر جو یہ کلام عظیم کو کھڑی ہوئی وہ خار امام بولی دور کی زوجہ بی بی نے گناہ بخش حر کو واجب کر گیا حکام پہلے خبر نہ تو نے کی زہرا کی جائی وہ در ننگے آتی در پہ تیری پیشوائی کو زینب نے روکے زوجہ حر سے یہ پھر کہا بتلا کے تیرے آنے کا یا کیا سبب ہوا عرض اس نے لونڈی کی قسمت ہوئی رسا بیٹے ہیں ابن سہل نے یہ خانے پرگزار کہنے سے اس کے کھانے کے ہم لائی ہوں یہ حاضری حسین کے مرنے کی لائی ہوں نام حاضری جاہد کفن زینب کا سینہ ہل گیا سر آئی خستن بولی کہ ہائے اے میرے ماں جائے بے وطن حاضری کے کھانے کو جیتی رہی بہن دنیا میں یادگار ہوا سانحہ میرا نہ ہاتھ اٹھا کے دیا فاتحہ میرا الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق بالقاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا جوہر انسان عقل ہے، اس لیے انسان اپنے ہر عمل میں تابع عقل ہوتا ہے۔ اس کا خواب و بیداری، اس کی صحت اور مرض، اس کا سکون و اضطراب، وسائل رزق کی تلاش، توالد و تناسل، غرض اس کا ہر کام حکم عقل کے ساتھ ہے، اور اسی وجہ سے وہ حیوانات سے ممتاز ہے، درا حالے کے یہی تمام اعمال حیوانوں سے بھی متعلق ہیں۔ انسان کو حیوان اس لیے نہیں کہتے کہ وہ زیور عقل سے آراستہ ہے، جس طرح انسان تابع عقل ہو کر اپنے ہر عمل میں حیوانات سے ممتاز ہے، اسی طرح نبی تابع وحی ہو کر اپنے ہر کام میں دنیا کے انسانوں سے بلند ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ بشر مثلکم کہہ کر جنس کا اعلان کرتا ہے، مگر یوحا الیہ کے فصل کے ساتھ۔ حیوان اور انسان میں فصل عقل ہے، اور انسان اور نبی میں فصل وحی ہے، اور چونکہ وحی شارح اسرار حیات ہے اور وجود کی حقیقتوں کو منکشف کرتی ہے، اور ہم جو زمان و مکان کے اسیر ہیں، اسی وحی کی بدولت ہر غیب سے قریب تر ہوتے جاتے ہیں۔ اس لیے صاحب وحی کی فکر یہ ہے کہ کہیں انسان اپنی عقل کو جذبات بہیمیت و حیوانیت کے تابع بنا کر جاہل ہے کہ جذبات انسان کے قوی ہیں، کی زد میں آ جائے اور خواہشات نفس کا پابند رہے، تو چونکہ وہ صورت میں انسان ہی رہے گا، اس لیے اگر وہی معیار عمل کو واضح نہ کر دے تو دوسرے انسان نہ اس خودکار انسان کی حیوانیت سے آگاہ ہو سکیں گے، اور نہ اپنے آپ کو مستبد قوتوں کے اثر سے بچا سکیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ وحی ربانی نے پہلے مختلف مقامات پر انسانی عقل سے اپیل کی اور عقل و تعقل کی اہمیت کو واضح فرمایا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ زمین و آسمان کی خلقت، رات اور دن کا اختلاف، دریاؤں میں کشتیوں کی فائدہ مند حرکت، بلندیوں سے پانی کا نزول، مردہ زمینوں کی دوبارہ زندگی، ہر حیوان کی حیات، ہواؤں کا تصرف، بادلوں کا زمین و آسمان میں مسخر ہو جانا، ان سب میں نشانیاں ہیں مگر اس قوم کے لیے جو عقل کے کام۔ سورہ رات اور سورہ روم میں دیگر مظاہر و نوامی کی قدرت کو پیش کیا گیا، اور پھر یہی ارشاد ہوا کہ یہ آیتیں عقل سے کام لینے والی قوم کے لیے ہیں۔ سورہ حج میں ارشاد ہوا،
افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها وآذان یسمعون بها فإنها لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التي فی الصدور. کیوں وہ زمین میں سیر نہیں کرتے؟ زمین پر بسنے والوں کے ماضی و حال پر ان کی نظر کیوں نہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو ان کے دل تعقل کرتے، ان کے کان سنتے اور محفوظ کرتے. اس لیے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، سینوں میں دل اندھے ہو جاتے ہیں. سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء صم بکم عمی فہم لا یعقلون. نہ ماننے والوں کی مثال یہ ہے جیسے جانور جو اس آواز سے کچھ نہیں سنتا جس سے اس کو بلایا جائے، اور سوا اس آواز سے کہ جس سے اس کو پکارا جائے وہ اسی سے مانوس ہوتا ہے. بہرے، گونگے اور اندھے ہیں وہ لوگ، اس لیے عقل سے کام نہیں لیتے. سورہ انفال میں ارشاد ہوا کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. اللہ کے نزدیک چوپایوں سے بدتر اور وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں اور عقل نہیں رکھتے. سورۃ الملک میں ارشاد ہوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو اہل جہنم سے نہ ہوتے. سورہ الحشر میں ارشاد ہوا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون. تم سمجھتے ہو کہ یہ سب ایک ہیں مگر ان کے دل آپس میں ملتے نہیں، اس لیے کہ یہ عقل سے کام نہیں لیتے. سورہ زمر میں ارشاد ہوا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. بشارت دو میرے ان بندوں کو جو قول کو سنتے ہیں اور اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، انہی کی اللہ ہدایت کرتا ہے اور یہی صاحب عقل ہیں. انسان پر اللہ کا سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اس نے انسان کو عقل عطا کر کے بندے اور خدا کے درمیان اس کو حجت باطنی قرار دیا کہ رب کے اشیاء کو دیکھ کر اور وحدت نظام و دوام انتظام عالم کا اندازہ کر کے کوئی یہ عقل انسان وجود باری کا منکر نہ بنے. اور پھر اس پر لطف الہی یہ ہے کہ انسانوں میں سے ان بندوں کو اختیار کیا جن کی عقل تابع وحی ہو کر کبھی ہوا و ہوس حیوانی کا شکار نہیں بنتی. اب ایسے بندے اللہ اور انسانوں کے درمیان حجت ظاہری قرار پائے. اس لیے کتاب درس حیات انسانی کو کتاب العقل سے شروع کرنا چاہیے. اس لیے کتاب درس حیات انسانی کو کتاب العقل سے شروع کرنا چاہیے تاکہ عقل توحید کی طرف مائل ہو اور پھر خالق کل اس انسان کو اپنی پسند و ناپسند، اپنی خوشی اور اپنی ناراضی کے اسرار سے آگاہ کرے. اور یہ علم و اطلاع، یہ آگاہی و خبر بذریعہ انبیاء انسانوں تک پہنچے. پہلے سادہ قوانین فطرت پر چلنے والا انسان بدہدی، جھوٹ، ظلم، چوری، قتل کو برا سمجھنے والا فطرتاً دین حنیف کی طرف مائل ہوتا ہے. اس لیے کہ عقلاً اس میں اس کی اپنی اور جماعت کی حفاظت اور ترقی کا امکان نظر آتا ہے. اسی لیے انبیاء علیہم السلام کی آواز یہ تھی کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. سورۃ الانعام. میں نے توجہ کی ہے اور میرا رخ صرف آسمان و زمین کے خالق کی طرف مستقیم ہے. میں مشرک نہیں ہوں. ایک جہت راست، ایک سمت صحیح جب خالق کل کے لیے ہو اور انسان اسی سمت پر حرکت کرے تو اس انسان کی حیات عقلی کا آغاز ہوتا ہے. اور یہی حیات عقلی قسمت و طہارت کی زندگی بن کر حیات اخلاقی و معنوی بن کر موت کے چنگل سے آزاد ہوتا ہے.
زمان و مکان کی قید سے رہا ہو کر اس کا اثر و تأثر لامحدود ہو جاتا ہے. انی ذاہب الی ربی سیہدینی، سورۃ الصافات، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، البتہ وہی میری ہدایت کرے گا. یہ آواز صرف ابراہیم کی نہیں، آل ابراہیم سے ہر اس شخص کی آواز ہے جو ظلم سے دور رہا ہو، جس نے غیر حق کی پرواہ نہیں کی ہو، جس کو کوئی ڈرانے والا ڈرا نہ سکا اور نہ ملامت کرنے والوں کی ملامت اس کو راہ حق سے ہٹا سکی. اور وہ فخر ابراہیم آواز دیتا رہا، قل ان صلاتی و نسکی و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. سورۃ الانعام. میری نماز و دعا، میری اطاعت، میری حیات، میری زندگی و موت سب اللہ ہی کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. اسی کا حکم مجھے دیا گیا اور میں پہلا مسلم ہوں. یہ تسلیم کی وہ منزل ہے جہاں ارادہ محدود بشر ارادہ لامحدود الہی کے تابع ہو جاتا ہے. اور یہی وہ گزرگاہ ہے جہاں تسلیم عقلی کی منزل سے گزر کر انسان تسلیم قلبی کی منزل پر آتا ہے کہ سارے احساسات و عواطف تابع مرضی خالق ہو جاتے ہیں اور مفادات ذاتی، مصالح وقتی اور توجہات شخصی سے ایسا انسان بلند ہو کر ہر آن اور ہر لحظہ حضور خالق کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے. اس کی خواب و بیداری اس کے لیے ایک ہو جاتی ہے. جب وہ اپنے رب کی طرف جاتا ہے تو خداوند عالم اس کو ایک فرزند حلیم کی بشارت دیتا ہے، اور جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو ابراہیم جیسا باپ اپنے خواب کا تذکرہ کرتا ہے کہ گویا میں تم کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں. گویا یہ خواب عین بیداری ہے کہ نبی کے بیٹے نے جو خود نبی ہے یہ کہا ہے کہ آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو آپ پورا کریں. انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. تسلیم قلبی کا کمال یہ ہے کہ راہ حق میں مرضی حق کو پا کر سب کچھ قربان کر دیا جائے اور ہر قربانی پر قلب اس آواز کو سنتا رہے، ہر قربانی پر قلب اس آواز کو سنتا رہے، قد صدقت الرؤیا، قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا. جب اس طرح رہے حق میں آگے بڑھنے والا سب کو چھوڑ کر اسی کی طرف جاتا ہے تو زمان و مکان سے بلند ہو کر قرب حق حاصل کرتا ہے. بل احیاء عند ربهم یرزقون. آل ابراہیم نے فخر ابراہیم یعنی ذات ختمی مرتبت نے یہی چاہا کہ تسلیم کی منزل کامل ہو جائے، اور جس کو وہ منیت کی منزل عطا کریں اور جس کی شہادت ان کی اپنی شہادت علمی و عقلی کے لیے ضروری قرار پائے، ایسے کو اس ذبح عظیم کے لیے پسند کیا گیا جس کی یاد آج منائی جا رہی ہے اور قیامت تک یہ یاد منائی جاتی رہے گی. حسین فاطمہ کے نور نظر، حسین علی کے لخت جگر، حسین محمد کے نواسے، حسین نے رہے تسلیم میں بیعت یزید سے انکار کیا اور انی ذاہب الی ربی سیہدینی کہتے ہوئے 28 رجب کو مدینے سے چلے. ماں کی قبر، بھائی کی لحد، نانا کا مزار چھوٹا. نگاہ یاس سے مدینے میں رہ جانے والوں نے امام کو دیکھا کہ دیکھیں اب مسافر کب آتے ہیں. 30 شعبان کو حسین ابن علی مکہ پہنچے اس خیال سے کہ حاکم وقت کی نگاہ ذاتی مفادات کے سلسلے میں
مکے کا احترام باقی نہ رکھے گی اور کہیں خانے خدا کی حرمت ضائع نہ ہو۔ حسین ابن علی ابن عباس سے یہ کہہ کر چلے کہ مینائے کربلا پر پہنچ کر وعدہ طفلی کو ادا کرنا ہے اور 72 قربانیوں کو پیش کرنا ہے۔ 8 ذی الحج کو مکہ معظمہ سے پوچھ کیا، 9 ذی الحج کو سفیر آل محمد مسلم نے عقیل کے قتل کی خبر ملی، 20 ذی الحج کو محسن تمار قتل کر دیے گئے، 2 محرم کو وعدگاہ پر فاطمہ کا لال پہنچا۔ حسین نے ایک بستی بسائی، خیمے نصب ہوئے، 4 محرم سے لشکر پر لشکر آنے لگے، 7ویں کو پانی بند ہوا، گرمی کے دن بچوں کی پیاس، ماں کا توقع، آباد گودیوں کے خالی ہو جانے کا خوف، غرض راہ حق کے مسافر کے لیے ہر قدم پر صعوبتیں تھیں، مگر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ 9 محرم کو حسین لشکر آدھا میں گھر گئے، 1 رات کی مہلت اور بھی، شاید کوئی مرد آزاد فکر حق کی طرف آ کر مثالی نمونہ بن جائے۔ 10ویں محرم کی صبح سے لڑائی شروع ہوئی، ہزاروں تیر پہلے ہی حملے میں لشکر مخالف کے چلے، 32 انصار وہیں تڑپ کے مر گئے۔ پھر بچپن کے ساتھی چلے، طفلی کے رفیق چھوٹے، عزیزوں کی باری آئی، پنجتن پاک کے نمائندے کربلا میں موجود تھے۔ حسین ابن علی ختمی مرتبت کی نمائندگی کر رہے تھے، علی اکبر حسین کے نمائندے تھے، عباس علی کے اور قاسم امام حسن کے فرائض انجام دے رہے تھے، فاطمہ کی نیابت زینب کر رہی تھی۔ علی اکبر میدان میں گئے، علی اکبر میدان میں گئے، حسین نے صبر کی داد دی، بیٹے کی لاش کو اٹھا لائے، قاسم ابن حسن کی لاش پامال ہو چکی تھی، حسین نے اس کو ابا میں رکھ کر اٹھایا، بھانجوں کی لاشیں آئیں، زینب نے شکر کا سجدہ ادا کیا۔ عباس دریا پر علمگاہ سے سو گئے، 6 مہینے کے بچے علی اصغر کو تیر کا نشانہ بنایا گیا۔ عصر کا وقت آیا، حسین ابن علی ضد عظیم کی منزل پر آئے، دعائے ابراہیم و محمد کی تکمیل کا وقت آیا، رک کر لاشوں پر نظر کی، آواز دی، یا طول الصفائی ویا طول الحیجہ مالی اولادیکم ولا تجیبون اما بالناصر میر انیس کہتے ہیں نادا سوئے اللہ سے پسر جا پڑی نظر، فرمائے سر کو پیٹ کے سلطان بہرو بر، سوچتے ہو کیا دھرے ہوئے رخسار، اکبر اٹھو کہ گھوڑے سے گرتا ہے بھولے پدر کو نیند میں قربان آپ کے، آؤ نماز عصر پڑھو ساتھ۔ پھر دریا کی طرف دیکھ کر آواز دی، عباس نامدار کرائی سے اٹھ کے آؤ، خفتہ ہے قلب، جل رہے ہیں سب جگر کے گھاؤ، چھڑکو میری زرہ پہ جو پانی کہیں سے چلتے ہوئے عدم کے مسافر سے مل کے جاؤ، ہم سب کے کام آئے ہیں، پیتے ہیں، روئے ہیں، 12 پہر ہوئے ہیں کہ لیتے ہیں نہ سوئے ہیں۔ خیمے میں کوہرام مچا ہوا تھا، سب کو امر بصبر فرمایا، عابد بیمار کے سرہانے آئے، ان کو خدا حافظ کہا، زینب کو دیکھ کر بولے، ہم نے قافلے کو مدینے سے کربلا تک پہنچایا، اب تمہارا کام ہے کہ تم اس قافلے کو شام اور شام سے مدینہ لے جاؤ، اور جب مدینہ جانا تو میرے نانا کو میری طرف سے سلام کہنا، اور یہ بھی کہنا کہ حسین نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ سب کو خدا حافظ کہا، خیمے کے پردے کے قریب آئے، آواز دی،
کوئی ہے ہماری سواری کا لانے والا؟ کوئی نہ تھا۔ گھوڑا گردن ڈالے قریب آیا، آپ سوار ہوئے، ناگاہ ایک ننھی بچی کی آواز آئی، ٹھہرو بابا، ٹھہرو بابا۔ حسین گھوڑے سے اتر پڑے، بچی کو پیار کیا اور کہا سکینہ دعیو لعلی آتی کے دل ماں، سکینہ مجھے چھوڑو، سکینہ شاید میں پانی لا سکوں۔ بچے نے باپ کو خدا حافظ کہا، دمے دروازے خیمہ آ کر چپ کھڑی ہو گئی، اس انتظار میں کہ باپ آئیں گے۔ حسین گئے، کربلا کے میدان میں شام ہو گئی، حسین نہ آئے، خیمے جلے، حسین نہ آئے، بچوں نے تماشے کھائے، حسین نہ آئے، گھر لٹا، حسین نہیں آئے، اندھیرا ہو گیا۔ علی کی بڑی بیٹی نے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا، اور جب باہر میدان میں سب ایک جگہ جمع ہوئے تو دیکھا سکینہ نظر نہیں آئی، ہر طرف آواز دیتی ہوئی چلی، سکینہ سکینہ، دریا پر جا کر پکارا، ابا کیا وہاں سکینہ تو نہیں ہے؟ مقتل میں آئی، بچی کو پکارا اور کہا سکینہ، آواز آئی، آہستہ بولو بہن، آہستہ بولو، سکینہ ہمارے سینے کو سو رہی ہے۔ زینب نے سکینہ کو ٹوکا، چانا ہلا کر کہا چلو بیوی بچے اکیلے نہیں، گھبرا کے کہا پھوپھی اماں بابا اکیلے۔